مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں مرکز الطاہر دارالعلوم امینیہ رضویہ مظہر اسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ میں منعقد درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں. بیت اللہ شریف کی مشرقی سائڈ پر مائل بجنوب صفا ہے اور مائل بشمال مروہ. یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے قریب جہاں آب زمزم کا چشمہ ہے اس کے نزدیک حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. پانی کی تلاش میں سیدہ ہاجرہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اور ان چکروں کو اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا، اور یہ دو پہاڑیاں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں شمار ہو گئیں. اب ان دو برگزیدہ بندوں کی نسبت کی وجہ سے بالخصوص سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان پہاڑیوں پر چلنا دوڑنا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو کوئی گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی ان دونوں کے درمیان چکر لگائے دوڑے، اس کا کوئی گناہ نہیں. اصل میں شان نزول اس آیت کا اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دو بت نصب تھے صفا اور مروہ پر. ان دو بتوں میں سے ایک کا نام تھا اصاف، دوسرے کا نام تھا نائلہ. تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اصاف اور نائلہ یہ دو انسانی وجود تھے بدبخت جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر زنا کیا تھا، اور وہ اس جرم کی پاداش میں وہیں پتھر ہو گئے. ایک وقت تک ان کو وہاں رکھا گیا اور دیکھنے والے عبرت حاصل کرتے رہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبرت حاصل کرنے والے لوگ چلے گئے اور ان کی تعظیم کرنے والے لوگ جیسے دوسرے بتوں کی تعظیم کرتے ان کی بھی تعظیم کرنے والے پیدا ہو گئے. پھر ان دونوں پتھروں کو ایک کو صفا پر اور ایک کو نائلہ پر نصب کر دیا گیا، اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ان دونوں کی پرستش کی جاتی تھی. صفا پر جا کر اصاف کی، مروہ پر جا کر نائلہ کی. تو جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، مکہ فتح ہوا، بتوں کو توڑا گیا تو پھر ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا. تو وہاں سے بتوں کو
اکھاڑ دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ دشوار اور گراں گزرتی تھی، اس لیے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت پرستی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ بت پرستی کا زمانہ ابھی قریب تھا تو وہ اس وجہ سے صفا مروہ کے سعی کو ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ چونکہ یہاں بت پرستی ہوتی تھی لہذا یہاں جانا آنا ہی نہیں۔ تو جب انہوں نے صفا مروہ کی سعی میں حرج سمجھا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو وہاں غلط کام ہوتا تھا وہ غلط تھا، لیکن فی نفس ہی ان کی مابین سعی کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کو اگر اس کے شان نزول کے تناظر اور پس منظر میں دیکھا جائے تو اس سے یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر، کسی اچھی جگہ پر خرافات شروع ہو جائیں تو اس اچھی جگہ پر جانا نہیں ترک کرتے، وہاں پر جو خرافات ہیں انہیں روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آج مزارات پر کئی غلط روایتیں اور رسمیں شروع ہو چکی ہیں، تو ان رسموں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، ہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ وہاں پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ ناجائز ہیں، انہیں روکو، ان غیر شرعی کاموں کو روکو، لیکن وہاں پر جانے سے نہ روکو۔ اسی طرح باقی بھی اگر کئی ایسے مسائل بنتے ہیں تو پھر ان کا یہی جواب ہوگا کہ اچھے کام میں برائیاں شامل ہو جائیں تو ان برائیوں کو نکالتے ہیں، اچھے کاموں کو ترک نہیں کرتے، وہ جہاں بھی جمع ہو جائیں۔ ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی نفلی عبادت کرے، اضافی نیکیاں کرے، تطوع خیرا جو کوئی شوق سے نیکی کرے یعنی نفلی عبادت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی شکر گزاری کو قبول کرنے والا، علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جو تورات کے احکام اور اسی طرح وہ عیسائی لوگ جو انجیل کے احکامات کو چھپاتے تھے، بالخصوص تورات و انجیل میں مذکور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ، آپ کے تذکروں کو جو چھپاتے تھے لوگوں سے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے من البینات، روشن نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایتوں میں سے، جو ہدایتیں اور نشانیاں، اب نشانیاں نبی پاک کی نشانیاں ہو سکتی ہیں نا، دین حق، دین اسلام کی صداقت کی نشانیاں جو ہم نے ذکر کی، ہم نے نازل کی، اور ہدایت کے سے مراد احکامات ہیں جن احکامات کو وہ چھپاتے تھے۔ ٹھیک ہے، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے جو ہم نے ان کو بیان کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب میں، اور یہ چھپاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کے چھپانے کے لیے تھوڑی کتابیں نازل کی ہیں، ہم نے اس لیے تھوڑی نازل کیے ہیں احکامات کو ان کتابوں میں نازل کیے ہیں کہ جن کو پتہ چلے تو وہ بالکل چھپا کے اپنے پاس بیٹھ جائے اور کسی کو بتائے نہ۔ ان چند لوگوں کے لیے ہم نے یہ کتاب نہیں اتاری، ہم نے تو عام انسانیت کے لیے یہ احکامات اتارے ہیں، تو یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ فعل مضارع کا سیغہ ہے جس میں تجدد افعال پایا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ وہ فعل متجدد ہوتا رہتا ہے، قصہ ماضی نہیں بنتا، یعنی یہ لعنت جو ہے وہ جس زمانے میں بھی قرآن پڑھا جائے گا اس زمانے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت برسا رہا ہے، برساتا رہے گا۔ حال اور مستقبل دونوں معنی ہیں نا۔ ٹھیک ہے،
ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والی لعنت جو ہے وہ قصہ ماضی نہیں بن رہی، بلکہ وہ ہر زمانے میں ان پر برس رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ نبی پاک کی شانوں کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنے حالت احوال کو درست کر لیا، وبینوا، اور بیان کیا، جس کو اب تک چھپا کے رکھا تھا اسے بیان کریں، اگر نہیں بیان کرتے توبہ قبول نہیں ہے۔ 3 چیزیں ان کی توبہ کا حصہ ہے، اگر توبہ کرتے ہیں تو رجوع کریں، اصلحوا، اصلاح کریں اپنے احوال کی، وبینوا، اور جس کو چھپایا ہے اسے بیان کریں۔ فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا۔ وانا التواب الرحیم، اور میں بڑھ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یعنی حالت کفر میں ہی مر گئے، جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر جملہ اسمیہ ہے، ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس میں تجدد نہیں ہے، استمرار نہیں ہے لعنت کا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مر گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا تجدد نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا ان کے لیے فعل مضارع بول کر فرمایا کہ ان پر لعنت جو ہے نا وہ نئی نئی ہر زمانے میں برستی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کفر سے بدتر کام ہے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لینا دونوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے۔ پھر جو کافر ہوئے اور کفر پر مر گئے ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، بس مخصوص ہو گئی۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، یلعنہم اللاعنون، سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس میں عموم ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا غدار وہ بڑا مردود ہے، کفر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری جو ہے وہ جرم ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف اور نرمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو بڑا ہی مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، آخر میں ہے لآیات، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانات، وجود باری تعالیٰ کے دلائل ہیں، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے علم اور اس کی تمام شانوں کے دلائل ہیں ان امور میں۔ کائنات میں غور کریں، آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن کی جگہ رات آتی ہے، رات کی جگہ دن آتا ہے، دن کی جگہ رات، رات کی جگہ دن، یہ پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ اختلاف کی ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو کبھی وہ ایک وقت کو دن بنا رہا ہے، کبھی اسی وقت کو رات بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ عشاء پڑھتے پڑھتے 9:30 10 ہو جاتے ہیں، اور آگے پھر وہ وقت دن آنے ہیں کہ جب 9 10 جو ہے نا وہ عشاء کے کتنی دیر بعد جا کے 9 10 ہو گئے. مغرب کے ٹائم پہ عشاء ہوگی، مغرب کے ٹائم پہ عشاء ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عصر کا ٹائم پھر مغرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دن کا حصہ رات میں داخل ہو جائے گا، کبھی یہ رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ لیل و نہار کا اختلاف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. کون سی طاقت ہے جو دن کو رات، رات کو دن بنا رہی ہے، چھوٹا بڑا کر رہی ہے. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو انسان کو نفع دیتی ہیں. انسان کے لیے منافع لے کر جو کشتیاں سمندر میں تیرتی ہیں، ان کشتیوں کا تیرنا، یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جو کوئی سمندری سفر ایک مرتبہ کر لیتا ہے، وہ اتنے چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ اگر اس کے اندر ایک ذرہ بھی طلب معرفت کا ہو تو وہ پکا منہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو جائے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمندری سفر میں ہی تائب ہوئے تھے. سمندری سفر میں ہی تائب ہوئے تھے. مکہ چھوڑ کے چلے گئے، دوڑ گئے، اس لیے کہ دیکھ نہ پائے اپنی رسوائی کو. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں ہماری بڑی ہتک ہے کہ ہم اتنے گر گئے کہ ہمارے شہر پر قابض ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے. تو اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں. تو شہر چھوڑ کر جب گئے تو آگے سمندر کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی جب سمندر میں چلی تو طوفان آ گیا. طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے جب کشتی میں دائیں بائیں ٹھولیاں لیں تو جتنے کشتی میں سوار تھے بھول گئے لات و حبل کو، سارے بتوں کو بھول گئے. اس وقت سارے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں. تو وہاں سے اکرمہ کے دل نے جھٹکا کھایا کہ یہ کیا ہوئی. جب حالات ٹھیک ہو تو بتوں کو پوجتے ہیں، جب مصیبت بنے تو پھر اللہ کو مانتے ہیں. تو محمد بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، پھر تو وہی ٹھیک ہے، وہی سچا ہے. یہی بات تو وہ ہمیں سمجھا رہا تھا کہ مشکل پڑنے پر تم اللہ کو پکارتے ہو تو صحیح حالات میں بھی تم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو. سمجھ آ رہی بات کی. تو اس کشتی میں جو انسانی منافع کے ساتھ سمندر میں تیر رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدرتیں ہیں. وما انزل اللہ من السماء ماء، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فاحیا بالارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جانور چوپائے. تو اس پانی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. پھر وتصریف الریاح، ہواؤں کا پلٹنا، ہواؤں کا چلنا. والسحاب المسخر بین السماء، اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر جو بادل ہیں. ان تمام امور کا کائنات کے امور میں غور و فکر کریں تو لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، اللہ کے شریک. یحبونہم، اللہ کے ان شریکوں سے وہ محبت کرتے ہیں. کحب اللہ، ویسی جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی ویسی یہ ان بتوں سے کرتے ہیں، ان شریکوں سے کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا، سب سے بڑا حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو پیر پرست لوگ ہیں اس معاملے میں ہم بھی تساہل کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے ان چیدہ لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. تصوف کے رنگ میں جو تصوف کے جو ہمارے ہیں نا مربی حضرات، انہوں نے بھی کچھ مبالغہ آرائیوں سے کام لیا ہے. ٹھیک. پیر حضرات جو ہیں ان کا دامن تھاما جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے. تو پیر کی محبت اللہ کی وجہ سے ہے نا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے محبت پیر کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک طرف ہوتے ہیں. یہ وجہ جو ہے نا مریدوں کی نہیں ہے، یہ وجہ ان پیروں کی ہے جو اصل راہ جو ہے نا وہ سکھاتے نہیں ہیں. مریدوں کے لیے اپنی ہی ذات کو مقام آخر بنا رکھا ہے. وہ تربیت کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ کاہلی اور سستی کے ساتھ ساتھ دیدہ دانستہ جرائم کے مرتکب ہیں. اللہ رب العزت کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے. معاشرے میں اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ عام نظر آ رہی ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ جو محبت ہے، اشد محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اشد تو کیا، شدید بھی نہیں. اور شدید کو بھی چھوڑ دو، نفس محبت کو ہی لے لو تو نفس محبت کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ادھورے ہیں. نفس محبت کے تقاضے بھی پورے نہیں ہیں. شدید محبت کا تقاضا تو علیحدہ رہا، محبت کو تقاضا رکھتی ہے نا. لمحہ فکریہ ہے اور اعتراف حقیقت کرنا چاہیے، اور اس بات کو کیا کہتے ہیں، اس کو نمایاں کرنا چاہیے. سپر پاور از اللہ، اور سب سے پہلی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس بات کو جو ہے نا نمایاں واضح طور پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں اشد ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت جو ان کی حالت ہونی ہے، اگر وہ ابھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دیر نہ لگے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ٹھیک ہے، الذین اتبعوا، دوسرے الذین اتبعوا. الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی سردار مقتدا لوگ. الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی مقتدی لوگ، مریدین، ٹھیک ہے. الذین اتبعوا پیر حضرات، پیر بھی اس میں آ گئے، اور اس کے علاوہ ہر مقتدا اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، جس نے اپنے ماتحت لوگوں کی درست رہنمائی نہیں کی. ضروری نہیں اس میں کافر ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اس میں یہودی ہیں، مشرکین ہیں، سب شامل ہیں کیونکہ لفظ عام ہے. الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، جو مقتدا لوگ تھے، جو پیشوا لوگ تھے، جو رہنما لوگ تھے، جن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے. وہ بیزاری کا اظہار کریں گے. اور اس میں سیاسی وڈیرے بھی آتے ہیں جن کے پیچھے لگ کر لوگ دین اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. ہر مقتدا اس میں آتا ہے. تو وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے، کن سے؟ اپنے پیروکاروں سے جان چھڑائیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، انہیں مندہ بولیں گے، اور انہیں کہیں گے کہ تم نے بلا وجہ ہمارے ہاتھ پاؤں چوم چوم کر اور ہمیں ہماری ہر بات جائز ناجائز کو تسلیم کرتے ہوئے تم نے ہمیں
دھوکے میں ڈالا اور تم نے ہمیں غرق کیا، اندھا رکھا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے اسباب جو ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، ان کی امیدیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جن جن پر امیدیں لگائی ہوئی تھی نا، کیا جائز نجائز جو مرضی کری جائیے، تو فلانے بابے نے آنے کا بچا لینا ہے، یا فلانے نے آنے کا بچا لینا ہے، یا بت پرست لوگوں نے بتوں سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، سارے اسباب امید کے ختم ہو جائیں گے۔ بالکل سفارش ہوگی لیکن اہل ایمان کے لیے وہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم اہل ایمان بھی شفاعت کے عنوان کو ناجائز استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ من یشفع عنده الا باذن، اللہ کی بارگاہ میں کون سفارش کرے گا اس کے اذن کے بغیر؟ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو جس کے بارے میں اجازت ہوگی اس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اصل تو سفارش کرنے والا تو نہ ہوا، اصل تو پھر اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو کسی شفاعت کرنے والا نے شفاعت نہیں کرنی، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، جن کی پیروی کی گئی، وہ پیشوا وہ اظہار براءت کریں گے، اظہار نفرت کریں گے، جان چڑھائیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے لو انا لنا کرۃ، اگر ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں جانا مل جائے، فنتبرأ منہم، تو پھر ہم بھی تم سے اسی طرح نفرت کریں، ہم بھی ان سے اسی طرح نفرت کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ اسی ایویں ساری زندگی انہاں دی چاپلوسی کرتے رہتے، پوجا پاٹ تے لگے رہے، کتے سانو ایک باری جانا ملے تے پھر اسی انہاں نال یہی شروع کریے جڑا ہن انہاں نے ساڈے نال کیتا ہے، پر اودوں پھر پلٹ کے آنا نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر ان پر، ان کے ہر عمل کو ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، افسوس کریں گے کہ ہم نے جو کیا غلط کیا، کل افسوس کرنا ہے، آج ہی اگر ہوش کر لی جائے، کل کے افسوس سے آج ہی اگر احتیاط کر لی جائے۔ اور قرآن کے اس بات کو بیان کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے حدیث شفاعت بیان کی نا، کہ لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کو اس لیے بتائی ہے تاکہ یہ امت کسی کے پاس بھی نہ جائے، میرے پاس ہی رہے۔ ان کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سب نے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میرے پاس ہی آنا ہے، لہذا تمہیں اس وقت کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ پہلی امتیں ہوں گی جو در بدر پھریں گی، جو یہ امت ہوگی، اس امت کو تو پتہ چل گیا کہ بالآخر یہیں آنا ہے، لہذا وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، وہ یہیں اسی در پہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کو اگر یہاں بھی سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ احوال جو ذکر کیے ہیں تو اس وجہ سے ذکر کیے ہیں تاکہ کل حسرت کرنے کی بجائے آج ہی کوشش کر لی جائے، اور اپنے عقائد کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے انداز کو، اپنے اعمال کو، اپنے طریقہ کار کو بدل لیا جائے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم